اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کے سب سے بڑے مقاصد اور ہماری آزاد سوچ کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے تو شاید سب سے پہلے کسی دشمن کا خیال آئے یا شاید مالی حالات کا۔ ہاں، عام طور پر انسان یہی سوچتا ہے کہ باہر کی دنیا ہی اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ صحیح کہا، لیکن اگر ہم 16ویں صدی کے مشہور مفکر نکولو میکیاویلی کی مانیے اور اس کی مشہور کتاب دی پرنس کے فلسفے کو دیکھیں تو آپ کے سب سے بڑے دشمن آپ کے اپنے ڈر ہیں۔ اور یہ ڈر پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور میکیاویلی کے مطابق ان ڈروں کو سب سے زیادہ ہوا یا سب سے زیادہ طاقت انجانے میں ہمارا اپنا خاندان دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو پہلی دفعہ سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، بلکہ چبھنے والی بھی لگ سکتی ہے۔ مجھے بھی پہلی دفعہ پڑھ کر تھوڑا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ خاندان تو ایک پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں انسان اپنا ہر راز کھول سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن حقیقت اس تصویر سے تھوڑی مختلف اور پیچیدہ ہے۔ آج ہم جس گہری گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی مواد ہے وہ سائیک ٹاکس ہندی نام کے ایک پلیٹ فارم کا تجزیہ ہے۔ ہاں، اور اس تجزیے نے میکیاویلی کے فلسفوں کو آج کے دور کے خاندانی رشتوں پر اپلائی کیا ہے۔ اصل میں وہاں سے یہ 7 اہم باتیں نکالی گئی ہیں جو انسان کو اپنے خاندان سے پوشیدہ رکھنی چاہیے۔ لیکن یہاں شروع میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد ان خیالات کو حتمی سچائی ماننا نہیں ہے یا کسی قسم کی دھوکے بازی کو پروموٹ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد صرف اس مواد میں چھپے فلسفوں کے اینالائز کرنا ہے، یعنی ایک لیول کی سیلف اویئرنس، ایک خود شناسی پیدا کرنا۔ ایگزیکٹلی، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اپنے ارد گرد باؤنڈریز یا سرحدیں طے کرنا کوئی نفرت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی آزادی اور پختگی کا ثبوت ہے۔ تو چلیے اس ڈیپ ڈائیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب میں نے پہلی دفعہ ان نکات کو دیکھا تو ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آیا کہ انسان سب سے زیادہ بھروسہ تو اپنے والدین یا بہن بھائیوں پر کرتا ہے نا؟ ہاں، وہی سب سے قریب ہوتے ہیں۔ تو پھر میکیاویلی کے مطابق وہی لوگ جنہیں ہم سب سے قریب مانتے ہیں انجانے میں ہماری سب سے بڑی رکاوٹ کیسے بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس تجزیے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میکیاویلی نے خاندان کو دشمن نہیں کہا۔ مسئلہ دشمنی کا نہیں ہے، بلکہ اس نیت کا ہے جس کے تحت خاندان مشورہ دیتا ہے۔ مطلب ان کی نیت خراب نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ خاندان ہمیشہ انسان کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو عظیم نہیں دیکھنا چاہتے، بس سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب مقصد صرف حفاظت ہو تو وہاں منطق اور لاجک پیچھے رہ جاتے ہیں اور خوف آگے آ جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ خاندان کا مشورہ ہمیشہ ان کے اپنے ڈر اور ان کی اپنی احتیاط پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی ایسی مشکل میں پڑیں جہاں آپ کو تکلیف ہو، اس لیے ان کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی بڑے رسک والے راستے سے روکیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے خاندان کا مشورہ ایک نہایت آرام دہ کمبل کی طرح ہوتا ہے، ایک کوزی بلینکٹ۔ واہ، کیا مثال دی ہے! بالکل ایسا ہی ہے نا؟ یعنی یہ کمبل باہر کی سردی اور کٹھنائیوں سے تو ضرور بچاتا ہے۔ جب انسان تھک ہار کر آتا ہے تو اس کمبل میں بہت سکون ملتا ہے۔ لیکن کوئی بھی اس کمبل کو پہن کر میراتھن نہیں دوڑ سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا ہے تو وہ آرام دہ چادر اتارنی پڑتی ہے، چاہے باہر کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو۔ اور یہیں سے ہمارے پہلے نقطے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اپنی بڑی منصوبہ بندی، اپنے سب سے بڑے پلانز کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کرنا۔ کیونکہ لوگ اکثر دوسروں کو ان کی صلاحیت کے پیمانے پر نہیں ناپتے، بلکہ اپنے ڈر کے پیمانے پر ناپتے ہیں۔ فرض کریں ایک نوجوان خاندان کو بتاتا ہے کہ وہ اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر نیا کاروبار شروع کرنے والا ہے، تو خاندان والے تو فوراً پینک ہو جائیں گے۔ بالکل، وہ اپنے تجربات اور معاشرے کے ڈر کی وجہ سے فوراً کہیں گے کہ یہ خطرہ مت لو، جو محفوظ نوکری مل رہی ہے اسی پر شکر کرو۔ ان کی نیت تباہ کرنے کی نہیں ہوتی، بچانے کی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن انجانے میں وہی حفاظتی جذبہ اس شخص کی پرواز روک دیتا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق جب تک منصوبہ عملی جامہ نہ پہن لے، خاموشی بہترین حکمت عملی ہے۔ صحیح۔ اگر بڑی باتیں پوشیدہ رکھنی ہیں تو پھر عملی طور پر ایسی کون سی ٹھوس چیزیں ہیں جو وضاحتاً ان کی نظروں سے دور رکھنی چاہیے؟ یہاں سے گفتگو مالی اور عملی منصوبوں کی طرف مڑتی ہے۔ سورس کے تیسرے اور 5ویں نقطے میں آمدنی اور حکمت عملی کو چھپانے کا ذکر ہے۔
پیسہ واقعی جذبات کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن پیسہ کس طرح سے خاندانی ڈائنامکس کو متاثر کرتا ہے؟ پیسہ ایک ایسی طاقت ہے جو رشتوں کی ساخت کو لمحوں میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آمدنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتائی جائے تو اچانک توقعات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ہر شخص امیدیں لگانے لگتا ہے، اور اگر آپ پورا نہ اتریں تو ناراضگی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر آمدنی کم بتائی جائے تو موازنہ شروع ہو جاتا ہے، خاندان والے انجانے میں ہی کسی اور رشتہ دار سے آپ کا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں۔ لیکن رکیے ایک منٹ، یہاں میں ایک تھوڑا سخت سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ہضم کرنا عام انسان کے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ پوچھئے کیا سوال ہے؟ فرض کریں لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، رہائش ایک ہے، کھانا ایک ہے۔ اگر کوئی اپنے والدین سے اپنی آمدنی یا مالی منصوبے چھپاتا ہے تو کیا یہ ایک قسم کا دھوکہ نہیں ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، لیکن یہاں میکیاویلی کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اسے دھوکہ نہیں کہتا، وہ اسے اسٹریٹیجک بلرینس کہتا ہے۔ اسٹریٹیجک بلرینس یعنی حکمت عملی کی دھند۔ ایگزیکٹلی، دھوکہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ کسی کا حق مار رہے ہوں۔ یہاں مقصد نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ آپس کا جذباتی بوجھ کم کرنا ہے۔ تو یعنی طاقت کو ہمیشہ تھوڑی دھند میں رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر گھر کے اخراجات میں پوری ذمہ داری دی جا رہی ہے تو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ مکمل معلومات دے کر اسے ان کے دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر پوری تفصیل بتا دی تو ہر خرچے پر بحث ہوگی۔ اور وہی بحث بالآخر جھگڑے کا باعث بنے گی۔ سمجھ گیا۔ اور اسی سے جڑا ہوا پانچواں نقطہ تھا کہ اپنی روزمرہ کی حکمت عملی بھی نہیں بتانی چاہیے، یعنی مقصد تک پہنچنے کے سٹیپس۔ بالکل صحیح پکڑا۔ اگر ہر چھوٹا قدم ظاہر کر دیا جائے تو لوگ ہر بات کا مطلب پوچھیں گے۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر میں بتاؤں کہ آج فلاں میٹنگ تھی تو 10 سوال اور آئیں گے، اور پھر ان سوالوں کا جواب دینے میں ہی توانائی ضائع ہو جائے گی۔ انسان کی توانائی محدود ہوتی ہے، اور جب مسلسل وضاحت کرنی پڑے تو اپنا اعتماد متاثر ہونے لگتا ہے۔ پختگی اس میں ہے کہ نتائج دکھائے جائیں، روزمرہ کے کشمکش کی نمائش نہ کی جائے۔ بہترین پوائنٹ ہے۔ اچھا، اگر پیسہ اور منصوبے توقعات کا بوجھ ڈالتے ہیں تو جذبات اس کھیل کو مزید الجھا دیتے ہیں، خاص طور پر جب ہم اپنے سب سے نجی دکھ، خوف یا غصہ خاندان کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ یہ بہت نازک حصہ ہے۔ یہاں 3 اہم جذباتی پہلوؤں کو پوشیدہ رکھنے کی بات ہوئی ہے: اپنی اصلی کمزوری، رشتوں کے جھگڑے اور وقتی غصہ۔ آئیے پہلے کمزوری کی بات کرتے ہیں۔ اپنے ہی گھر والوں کو اپنی کمزوری کیوں نہیں بتانی چاہیے؟ اس کے پیچھے ایک گہرا نفسیاتی راز ہے۔ وہ انسان کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، خاندان کے ذہن میں وہ تصویر باقی رہتی ہے جب وہ ایک بے بس بچہ تھا۔ ہاں، والدین تو ہمیشہ بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بار بار اپنی کمزوری کا ذکر کرے گا تو انجانے میں وہی کمزوری اس کی پہچان بن جائے گی۔ اور دیکھیں، خاندان والے بھی تو انسان ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کمزوری ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، اور جو جذباتی چوٹ لگتی ہے وہ مدتوں نہیں بڑھتی۔ یہ تو سچ میں سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ ہم اکثر جذباتی قومیں بہہ کر سب کچھ بتا دیتے ہیں، اور جہاں تک رشتوں کی جھگڑوں کی بات ہے، خاص طور پر میاں بیوی یا دوستوں کے، سورس کہتا ہے کہ انہیں بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اپنے نجی تعلقات ہمیشہ پرائیویٹ رکھنے چاہیے۔ اس کو میں اس مثال سے دیکھتا ہوں۔ اپنے رشتے کے وقتی جھگڑے خاندان کو بتانا ایسا ہے جیسے اپنا غصہ کسی پرماننٹ مارکر سے دیوار پر لکھ دینا۔ اچھا، یہ مثال بھی بہت زبردست ہے۔ یعنی اگلے دن آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، آپ پارٹنر کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن وہ جو پرماننٹ مارکر سے لکھائی ہو گئی ہے دیوار پر، وہ نہیں مٹے گی۔ اور وہ دیوار دراصل خاندان والوں کا ذہن ہے۔ انسان خود تو آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن خاندان والوں کے پاس معافی کی وہ گنجائش نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کا جذباتی لگاؤ تو آپ کے ساتھ ہے نا، انہیں آپ کا دکھ زیادہ فیل ہوتا ہے۔ ہاں، اور ان کے ذہن میں آپ کی پارٹنر کی منفی تصویر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس لیے طلاقیاں نجی رکھنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو چھٹا نقطہ ہے، اپنا وقتی غصہ یا ناراضگی ظاہر کرنا، ہاں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، انسان پتھر تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اگر ناراضگی ہے تو کیا سارا غصہ پی جائیں؟ اس میں میکیاولی کا فلسفہ اصل میں کیا سمجھاتا ہے؟ میکیاولی ایک لیڈر یا پختہ انسان کا تصور دیتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادتی برداشت کریں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر چھوٹی بات پر آگ بگولا ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو غیر مستحکم سمجھیں گے۔ یعنی انہیں لگے گا کہ یہ تو ہر وقت ہی ہائپر رہتا ہے، اس کی تو عادت ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر جب واقعی کوئی بڑی بات ہوگی جہاں سخت سٹینڈ لینا ضروری ہوگا تو آپ کے غصے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو غصے کو سستا نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل، جب آپ خاموشی سے دیکھتے ہیں اور صرف تب بولتے ہیں جب ضرورت ہو تو لوگ آپ کی بات کا وزن محسوس کرتے ہیں۔ زبردست پوائنٹ۔ چلیے اب اس ڈیپ ڈائیو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ انسان یہ سب سرحدیں بنا کر، باتیں چھپا کر آخر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ مقصد سمجھنا ہی سب سے ضروری حصہ ہے۔ اور یہی ہمارا 7واں اور سب سے بڑا نقطہ ہے، یعنی اپنی آخری چال، اپنا فائنل موو کسی کو نہ بتانا بلکہ صرف نتیجہ دکھانا۔ زندگی میں کچھ فیصلے اکیلے لینے ہوتے ہیں، چاہے شہر بدلنا ہو یا کریئر کا کوئی بڑا رسک لینا ہو۔ اگر آپ اجازت مانگیں گے تو شکوک شبہات اور روک ٹوک ملے گی۔ کیونکہ اجازت مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان خود تحقیق کا شکار نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن اگر آپ خاموشی سے قدم اٹھاتے ہیں اور سیدھا نتائج ان کے سامنے رکھتے ہیں تو شروع میں جھٹکا لگے گا پر آخر میں عزت ملے گی۔ لیکن یہاں ایک بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسی آزادی کو اکثر بغاوت سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک ہتھیار بہت استعمال ہوتا ہے ایموشنل بلیک میل کا۔ اوہ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ والدین اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے خون پسینہ ایک کیا اور تم ہم سے باتیں چھپا رہے ہو۔ تو کیا ان سرحدوں کا مطلب خاندان کو اہمیت دینا چھوڑنا ہے؟ شکر گزاری اور آزادی میں بیلنس کیسے قائم ہو؟ یہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ تجزیے میں واضح کیا گیا ہے کہ عزت اور شکر گزاری الگ چیزیں ہیں اور احساس جرم یعنی گلٹ بالکل الگ چیز ہے۔ مطلب آپ خدمت ضرور کریں پر فیصلے خود کریں۔ انہوں نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں تو آپ کی زندگی آپ کی نہیں رہے گی۔ انسان کی اپنی پہچان ایک بیج کی طرح ہوتی ہے۔ جب تک جڑیں مضبوط نہ ہوں اسے مٹی کے اندر اندھیرے میں ہی چھپ کر رکھنا چاہیے۔ یہ انالوجی بہت پیاری ہے۔ یعنی اگر جلدی باہر نکل کر سب کو دکھائیں گے تو لوگ یا تو ہنسیں گے یا اس سے رون دیں گے۔ بالکل، ایک خود مختار انسان اپنی روح کا سکون دوسروں کی خوشی کے عوض نہیں بیچتا۔ یعنی اگر ہم ہر مسئلے کا حل، ہر چھوٹی کامیابی پر خاندان سے شاباش مانگتے رہیں گے تو دراصل ہم ایک قسم کی محتاجی پیدا کر رہے ہیں۔ اور جو شخص ہر بار راستہ پوچھتا ہے وہ کبھی قیادت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے پیچھے چلنے والا مسافر ہی رہتا ہے۔ سچ میں یہ باتیں ذہن کے بند دروازے کھولنے والی ہیں۔ اس تجزیے نے سکھایا کہ حدود طے کرنا خود غرضی نہیں، اپنے آپ کو بکھرنے سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو بعض اوقات دوری اختیار کرنا غرور نہیں، ایک ضروری حکمت عملی ہے۔ ہاں، اپنا احترام کرنے کی علامت ہے یہ۔ محبت کو عوامی ضرور رکھیں پر اہم مقاصد کو نجی رکھیں۔ سیلف اویئرنیس یا خود شناسی اسی میں ہے۔ تو بس آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک فکر انگیز خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ اکیلے میں بیٹھ کر اس پہ ضرور سوچئے گا۔ کس سوال پر؟ سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے صرف دوسروں کی خوشی کے لیے کرتا ہے یا انہیں ناراض کرنے کے ڈر سے کرتا ہے تو کیا وہ واقعی اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے یا صرف کسی اور کی کہانی کا کردار نبھا رہا ہوتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ قاصد کے مطابق جی رہے ہیں یا بس مطمئن کرنے کے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ اگلی دفعہ جب وہ آرام دہ کمبل اوڑھنے کا دل چاہے تو سوچیں، کیا آرام کا وقت ہے یا میراتھن دوڑنے کا؟ سننے کا بہت شکریہ۔ کمبل اٹھائیے اور اپنے سفر کا آغاز کیجیے۔